علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت عبداللہ المحض کی زندگی کے ایک بہت ہی اہم واقعے کہ جس نے بعد میں سادات حسنی کی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، وہ ہے بنو ہاشم کی ابوا کے مقام کے اوپر بیٹھک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع کو چھیڑنے سے قبل ہم تھوڑا پس منظر میں جائیں گے اور بنو امیہ کا رویہ جو کہ انہوں نے سادات آل رسول بنی ہاشم کے ساتھ روا رکھا، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تو اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں، امام حسین کی شہادت کے بعد بنو امیہ جو تھے وہ سادات کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھ رہے تھے، ناروا سلوک کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یک دم سلوک بدل گیا تھا۔ حسن المثنیٰ کو شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ شدید 95 ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو 95 ہجری تک اس نے جو ہے کوئی جو ہے وہ خاطر جمع نہیں رکھی ظلم اٹھانے میں۔ اسی طرح تھوڑا سا بیچ میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو ہے وہ سادات کے ساتھ کچھ بہتری آئی، تو ان کو بھی 101 ہجری میں شہید کر دیا گیا، اور اسی سبب سے کہ انہوں نے سادات والے رسول کی جو ہے وہ عزت و تکریم کی تھی، اور یہی ان کی اپنے خاندان کے ہاتھوں شہادت کا باعث بنی۔ یہی وجہ حضرت حسن المثنیٰ کو کوڑے مارے گئے، یہ واقعہ تاریخ دمشق میں ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنی کتاب میں گلدستہ اہل بیت میں اس کو نقل کیا ہے کہ ایک بار عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ شدید غصے میں تھا، تو اس نے مدینہ کے گورنر ہشام کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ تم حضرت علی کی اولاد کو جمع کرو اور حضرت زبیر کی اولاد کو جمع کرو، اور حضرت زبیر کی اولاد کو کہو کہ وہ حضرت زبیر کو گالیاں دیں، اور حضرت علی کی اولاد کو کہو کہ وہ حضرت علی کو گالیاں دیں۔ یہ بہت سخت حکم تھا۔ جب یہ مدینہ کو پہنچا تو حسنی اور حسینی سادات اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ مرنے پر تیار ہو گئے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، تو وہ باقاعدہ شہادت کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قطعاً یہ نہیں کریں گے۔ تو اس پر ہشام والی مدینہ کی بہن نے ہشام سے کو منایا کہ یہ بہت سخت حکم ہے، اور ایسے حکم کے ساتھ پھر آپ لوگ حکومت نہیں کر سکتے، اگر اسی طرح کے حکم دیتے رہے تو حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ کس طرح کا حکم ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دیں، اس معاملے کو ذرا آسان کریں۔ تو انہوں نے ان باہمی مشورے سے پھر حضرت علی کی اولاد کو کہا کہ وہ حضرت زبیر کو پر شب و ستم کریں، اور حضرت زبیر کی اولاد کو کہا کہ وہ حضرت علی کی پر شب و ستم کریں۔ تو جب یہ محفل جمع ہوئی تو سب سے پہلے حسن المثنیٰ کو کھڑا کیا گیا، وہ تھوڑا جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت زبیر پر شب و ستم کریں، جس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ حضرت زبیر اور ان کی اولاد جو ہیں وہ تو رشتہ دار ہیں اور عالی مرتبت ہیں، تو وہ ہرگز ان کے لیے کوئی گرے ہوئے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس پر حسن المثنیٰ کو اس قدر کوڑے مارے گئے کہ ان کی کمر کی جو گردن جو چمڑا ہے وہ پھٹ گیا اور گوشت باہر آ گیا، اور انتہائی وہ ناڈال ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین کو شہید کیا گیا۔ حضرت زید بن امام زین العابدین جو ہیں وہ بہت تنگ آ گئے اسی ظلم و ستم سے، اور اس کے خلاف انہوں نے علم جو ہے خروج کیا اور علم بغاوت بلند کیا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو لے کر آگے چلے، اور 122 ہجری میں ان کو نہایت بربریت اور کے ساتھ جو ہے وہ کوفہ کے باہر شہید کر دیا گیا، جس میں اور بھی دیگر کئی سادات شہید ہوئے۔ پھر ان کے بعد 125 ہجری کو ان کے بیٹے یحییٰ بن زید کو جوزجان، موجودہ جو افغانستان کے ایک شہر ہے خراسان میں، وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ان شہادتوں نے کربلا کے بعد حضرت زید اور حضرت یحییٰ کی تحریک نے
لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر جو ہے ایک ولولہ پیدا کر دیا تھا، اور بنو امیہ کے مظالم کے خلاف ایک سوچ نے جنم لے لیا تھا، ایک جذبے نے جنم لے لیا تھا، لوگ انتہائی خلاف ہو گئے تھے ان کے۔ تو اسی سچویشن میں کچھ بنو ہاشم کی ایک بیٹھک ہوئی 127 ہجری کو ابوا کے مقام پر۔ یہ ابوا کا مقام اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کا مقام ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر آیا تیمم جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر ایک غزوہ بھی لڑا گیا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جب کہ فتح مکہ کے وقت ابو سفیان جہاں پر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچا، اور یہاں پر آ کر اس نے اپنے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس اظہار کیا، اور ان کے پاس پناہ گزین ہوا۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم کی جو پیدائش ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو اسی مقام ابوا پر بنو ہاشم کی 127 ہجری کو بیٹھک ہوئی، جس میں ابراہیم، ابو العباس صفا، ابو جعفر المنصور اور صالح بن علی یہ عباسیوں کی طرف سے شریک ہوئے، اور حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ابراہیم اور محمد جو ہیں یہ حسنی سادات میں سے شریک ہوئے۔ یہ ان کا باہم ایک جرگہ ہوا۔ صالح بن علی نے ابتداً یہ فرمایا کہ بنو ہاشم آپ خاص لوگ ہیں، آپ اہم لوگ ہیں، آپ اس امت کے پلرز ہیں، پوری امت آپ کی طرف اس ظلم و ستم کی حکومت کے خلاف دیکھ رہی ہے، تو لہٰذا اپنے میں سے کسی ایک کو مقرر کریں، اور مقرر کرنے کے بعد اس کی اطاعت کریں، تو آگے بڑھیں اور امت کی قیادت کریں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن حسن نے اپنے بیٹے محمد نفس زکیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ یہ میرا بیٹا مہدی ہے، اور یہ ہر طرح کے جو مراتب میں افضل ترین ہے، تو اس کی بیعت کیجئے سب، اور اس کی اطاعت کیجئے۔ اس پر سب نے پھر ابو جعفر المنصور نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں، سب ان کی بیعت کریں، کہ آپ محمد نفس زکیہ کو نہیں جانتے۔ اس پر تمام جرگے کا اتفاق ہوا کہ محمد نفس زکیہ کی بیعت کی گئی، اور ان کو مہدی اہل بیت کے لقب سے جو ہے وہ روشناس کروایا گیا، ان کو کہا گیا، ان کو سمجھا گیا کہ یہی وہ نجات دہندہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دراصل تھوڑا سا یہاں پر بھی بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت علی کی جو سب سے چھوٹی جو بیٹی تھیں فاطمہ، جو ان کی اولادوں میں سب سے چھوٹی تھیں، وہ دایا کا کام کرتی تھی اپنے خاندان میں، اور ان کی اولاد کو یہ گزرا، ان کو شک ہوا کہ کہیں لوگ ہمیں دایا کی اولاد نہ کہنے لگ جائیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ برائے مہربانی یہ آپ کام چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گی، لیکن میں کسی خاص چیز کی تلاش میں ہوں۔ جب محمد نفس زکیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے دایا کے فرائض سر انجام دیے، اور ان کی زبان میں لکونت تھی، اور باقی تمام نشانیاں ان میں پوری دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بس مجھے اسی کی تلاش تھی، یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں جو ہم پچھلی رپورٹس ہیں وہ انہی کے بارے میں پہنچی ہیں ہم سے، اور ہمارے والد حضرت علی نے کہا تھا کہ میری اولادوں میں سے سب سے چھوٹا مہدی کو پائے گا تو اس کو پہچان لے گا، تو میں نے پہچان لیا اس کو۔ تو وہاں سے آپ کے بارے میں ایک تاثر پیدا ہوا کہ یہ مہدی ہیں، تو اسی تاثر نے پھر اس کو ہم تفصیل میں ان کی اپنی زندگی میں وہ کریں گے، بیان کریں گے، نے چلتے 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 اس مقام تک وہ لے لی کہ عبداللہ ابن حسن نے ان کی باقاعدہ اس ترتیب پر تربیت کی، اور ان کی جو ہے وہ اکثر روپوش ہی رہتے تھے،
اور تمام بنو ہاشم ان کو کچھ اسی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے تھے کہ یہی وہ شاید شخصیت ہیں، سوائے ائمہ اہل بیت کے۔ ائمہ اہل بیت اس بات کو تسلیم نہ کرتے تھے کہ یہ وہی وہ شخصیت ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت اس شخصیت کا ظہور ہونا ہے، اور نہ ہی یہ جو محمد نفس زکیہ ہیں ان کو کامیابی ملنے والی ہے، یہ تو شہید ہوں گے اگر خروج کریں گے۔ تو یہ ان کا خصوصی علم لدنی تھا جس کی سبب وہ یہ علوم جانتے تھے۔ بہرحال اسی سبب سے شاید اس بیٹھک میں امام جعفر صادق کو نہیں بلایا گیا تھا۔ بعد میں جب ان کے پاس ان کو اطلاع یا دی گئی یا ہوئی کہ اس طرح کی ایک فیصلہ ہوا ہے تو آپ بھی آئیں اور جو ہے وہ اس فیصلے میں اپنی جو ہے آپ تائید کریں، تو اس پر امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ وہ گئے اور عبداللہ ابن حسن کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا سن رہا ہوں؟ تو انہوں نے اس طرح کہا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ سب سچویشن انہوں نے بیان کی۔ اس پر امام جعفر صادق نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا ہرگز امام مہدی نہیں ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے، اور اگر آپ کا خروج اس عنوان سے ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو مہدی سمجھ رہے ہیں، تو یہ مہدی نہیں ہے، اور اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے خروج کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، اور آپ خود آگے بڑھیں اور اس کی قیادت کریں۔ کچھ اس طرح کا انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، جس پر عبداللہ ابن حسن کو نے برا منایا۔ تو ابو جعفر المنصور کے بارے میں اسی وقت امام جعفر صادق نے جو ہے اشارہ کیا کہ یہ زرد قبا والا، اس نے اس وقت شاید زرد قبا پہنی ہوئی تھی، یہ زرد قبا والا اس کو قتل کرے گا۔ تو اس کے بعد جب بھی محمد نفس زکیہ امام جعفر صادق کے سامنے سے گزرتے تو وہ یہی فرماتے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور رو کر فرماتے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سن کر ابو جعفر المنصور بہت زیادہ پریشان ہوا کہ کیا وہی واقعی میں ایسا کرے گا؟ تو بالکل کرے گا۔ امام جعفر صادق نے حسن ابن عبداللہ کو سمجھایا، عبداللہ ابن حسن کو سمجھایا کہ تمہارے اور خلافت کے درمیان یہ جو 3-4 بھائی ہیں یہ حائل ہیں، یہ پیورلی تمہارے مقصد کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، یہ انٹرنلی اپنی جو کوئی اور گیم کھیل رہے ہیں۔ تو خود امام جعفر صادق چونکہ اس چیز کا حصہ اس لیے بھی نہیں بنے کہ یہ تحریک جو عباسی جس کی قیادت کر رہے تھے، جس کو پھیلاتے جا رہے تھے، یہ نگیٹیوٹیز کے اوپر بھی مشتمل تھی، اس میں عرب اور عجم کے تعصب کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو تعصبات کے اوپر مبنی تحریکیں کبھی بھی ان کا انجام جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ تو امام جو تھے وہ اس میں ایک نگیٹیوٹی کا پہلو دیکھ رہے تھے کہ یہ تحریک پیورلی اسلامک نہیں ہے، نہیں پیورلی امر بالمعروف کے لیے ہے، اس میں ایک نگیٹیوٹی ہے، نگیٹو چیزوں کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، قبائلی، لسانی، علاقائیت، تعصبیت کا استعمال ہو رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نہیں ہے، اور مزید یہ کہ یہ غلط نظریے کے اوپر مشتمل ہے کہ یہ محمد المہدی ہیں جبکہ وہ محمد المہدی نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر وہ کنارہ کش ہو گئے۔ یہاں سے عباسیوں کو مزید شہ ملی اور انہوں نے اندر خانے اپنی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو مزید تیز کر دیا، اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ تعالی ہم اسی جو کیا کہتے ہیں اس کو اپنا موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے حضرت عبداللہ ابن محض کے سلسلے میں۔ تو آپ سب سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور ہماری جو ہے ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔